الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سر احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہماری 30ویں کلاس ہے اور سورہ بقرہ کی ترتیب کے اعتبار سے 29واں یعنی 29 نمبر رکوع ہے اور دوسرے پارے کی ترتیب کے اعتبار سے 13واں رکوع ہے۔ آج 229 نمبر آیت سے لے کر 231 نمبر آیت تک ٹوٹل 3 آیات مبارکہ پہ مشتمل ہمارا رکوع ہے، اور یہ جو رکوع ہے یہ باقی ایک پیچھے اور 2 آگے رکوع شمار کر کے یہ ہمارے 4 رکوع آیات محکمات اور آئلی خاندانی زندگی کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آج اس پورے رکوع یعنی 3 آیات مبارکہ کا ترجمہ تشریح دیکھنے سے پہلے آج کی آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے حافظ رضا احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ 228 نمبر آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی یہاں تک اختتام پذیر ہوا۔ جیسے میں نے تلاوت سے پہلے عرض کیا کہ سورہ بقرہ پوری کی پوری جو ہے وہ دین اسلام کا ایک میجر جو حصہ ہے وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، خواہ اس کا تعلق معیشت کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہو۔ یہ جو 4 رکوع ہیں، ایک جو پچھلی کلاس میں ہمارا رکوع گزرا یعنی 28 نمبر، اور ایک جو آج کا رکوع ہے 29 جس کی ٹوٹل 3 آیات ہیں، اور اس سے اگلا جو رکوع ہے وہ 30 نمبر ہے اور اس کے اندر 4 آیات مبارکہ ہیں ٹوٹل، اور جو اس کے بعد ہمارا رکوع ہے 31 اس کے اندر ٹوٹل 7 آیات ہیں۔ تو یہ جو آج کے رکوع کو شامل کر کے آگے جو 2 رکوع ہیں یہ ٹوٹل 14 آیات بنتی ہیں۔ یہ 14 آیات خاندانی، آئلی اور معاشرتی زندگی کی جان ہیں، اور اسلام نے یہودیت اور عیسائیت اور جو سیلف آرگنائزڈ جتنے بھی مذاہب ہیں، خواہ وہ اخلاقی تعلیمات کے جو ہیں وہ سلوگن لیے ہوئے ہوں یا کسی بھی حوالے سے وہ دنیا میں سروائیو کر رہے ہوں، اسلام نے بڑی معتدل راہ معاشرتی زندگی کی
ان 4 رکوعات کے اندر ہمیں عطا فرمائیے۔ جو لوگ قرآن پورا حفظ نہیں کر سکتے یا اپنے بچوں کو نہیں کروا سکتے، کم از کم یہ 4 رکوع خاندانی زندگی کے حوالے سے، جس میں نکاح کی بات ہے، حق مار کی بات ہے، اس کے علاوہ خدا نخواستہ اگر کوئی میاں بیوی میں رنجش ہو جاتی ہے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے تو طلاق کے جتنے آداب ہیں وہ، اور اگر عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور وہ جدا ہونا چاہتی ہے تو خلا، اور یہ سارے احکامات ان 4 رکوعات کی چند آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمال انداز میں جو ہے وہ بیان فرما دی ہے۔ تو آغاز ہو رہا ہے آج الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، لیکن اس میں ترجمہ میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں کہ عورت کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے کہ اپنی وہ منشا کے ساتھ قبول کر کے مرد کے نکاح کے اندر آئے۔ جب وہ اس نکاح کے اندر آ جاتی ہے تو میاں بیوی دونوں کچھ جو وعدے اور معاملات ہیں ان کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ نہیں بن پاتی تو جو مرد ہے اس کے پاس طلاق دینے کا اختیار ہے، اور جو عورت ہے وہ کچھ پے کر کے حق مار معاف کرنے کی شکل میں یا واپس لوٹانے کی شکل میں وہ جو ہے وہ جدائی اختیار کر سکتی ہے۔ تو طلاق دینے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو پہلے تو ذہن سازی کی جائے، وہ ذہن سازی جو سورہ نساء کے اندر آئے گی، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 میں، کہ سب سے پہلے اس کی ذہن سازی یہ ہو کہ گھر کا سربراہ مرد ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر پھر بھی بات نہیں بن پاتی تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ اپنے بستر سے جدا کر دے مرد۔ اس کے بعد بھی اگر نہیں بن پاتی تو پھر وہ ہلکی سی ایک ضرب، کہ جس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے مسواک کرتے ہوئے کسی کو تھوڑا سا ڈانٹ دینا ہے، اس کیفیت میں جو مارنے کی کیفیت ہے، پنشمنٹ کی، جھڑکنے کی، وہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بن پاتی تو دونوں کو اس کے جو رشتہ دار ہیں اور گارڈین ہیں، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ان کو بلایا جائے۔ اگر پھر بھی بات نہیں بنتی تو پھر آج کی آیت میں آ جائے کہ طلاق وہ یکدم فوراً ہی اس کو اپنے نکاح سے نہ نکال دے، کہ ایک ہی وقت میں وہ 3 الفاظ بول دے اور کہے جی کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، کیوں کہ یہ جو انسانی اور اسلامی معاشرے کی روح ہے وہ بڑی ایکسپوائل ہو جاتی ہے، اور ایک انسان کی زندگی جو ہے خواہ مرد ہو یا عورت ہو وہ تو اجڑتی ہی ہے، لیکن جو خاندان چل رہا ہوتا ہے اولاد آدم کی شکل میں، بچوں اور بچیوں کی شکل میں، وہ بھی بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو طلاق دینے کا بہترین طریقہ شریعت نے یہ بتایا کہ پہلے اس کی ذہن سازی کی جائے، وہ سارا پروسیجر سورہ نساء کا، اس کے بعد پاکی کی حالت میں ایک طلاق دی جائے، اور ایسی پاکی ہو جس میں میاں اور بیوی نے تعلق زوجیت قائم نہ کیا ہو، اور ایک پاکی میں ایک طلاق دی جائے، اگلی پاکی میں ایک اور طلاق دی جائے، اگلی پاکی میں ایک اور طلاق دی جائے۔ تو شریعت نے اس کو یہ کہا کہ یہ طلاق ہے سنت طلاق۔ پھر اس کے اندر طلاق احسن اور طلاق حسن جو ہیں وہ اس کی 2 مزید اقسام ہیں، کہ ہر طور میں ایک طلاق دی جائے یا ایک طلاق دے کر طہر میں عورت کو عدت کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ یہ دونوں طریقے سنت ہیں، ایک احسن کہلاتا ہے اور ایک حسن کہلاتا ہے۔ اب رہ گئی یہ کنفیوژن کہ ایک سٹنگ کے اندر 3 طلاقیں یا 150 دینے سے کتنی ساری ہو جاتی ہیں۔ تو تاریخ اسلامی کا جو لٹریچر ہے اور قرآن و سنت ہے اس کی تعلیمات یہ بتلا رہی ہیں کہ 7ویں صدی ہجری تک شیخ ابن تیمیہ سے پہلے تمام فقہا جو فقہ کے علماء ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک مرد کے پاس زیادہ سے زیادہ 3 کا فگر ہے طلاق دینے کا، وہ ایک جگہ پہ دے دے، مختلف مجالس میں دے دے، تو اس کی جو طلاقیں ہیں وہ نافذ ہو جائیں گی۔ اگر وہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ شریعت کا جو یسر اور آسانی والا پہلو ہے اور فلیکسیبلٹی والا پہلو ہے اس کو وہ اویل نہیں کر رہا۔ اور اس کے بعد شیخ ابن قیم اور کچھ جو اہل التشیع ہیں وہ ان لوگوں نے، اور برصغیر پاک و ہند میں ہمارے جو اہل الحدیث یا غیر مقلدین دوست کہلاتے ہیں، ان کے علاوہ تمام فقہا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اس بات پہ متفق ہیں کہ مرد کے پاس 3 الفاظ کے ساتھ طلاق دینے کا اختیار ہے۔ ایک ایسی حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں ایک بندے نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کام تمہارا 3 سے ہو گیا ہے، باقی 997 جو ہیں وہ ان کو تم تقسیم کر لو۔ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک اور بات یہاں ذہن میں رکھ لی جائے کہ ایک طلاق جو ہے وہ طلاق رجعی کہلاتی ہے،
اور اس کے بعد 90 دن کا جو پیریڈ ہے وہ اس کی عدت کا پیریڈ ہے۔ اگر اس کے اندر وہ رجوع کر لے گا مرد اپنی عورت کے ساتھ تو ان دونوں کا رجوع ثابت ہو جائے گا، وہ دونوں میاں بیوی ہیں، کوئی اور نکاح پڑھانے کی، کوئی حلالہ کوئی چیز کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ عدت کے دوران جو 90 دن کی ہے اس میں اگر وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے، رجوع نہیں کریں گے، تو پھر ان کی جو ہے وہ رجی طلاق بائن میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اب دونوں کے پاس اختیار ہے، دونوں اپنی شادیاں الگ کر سکتے ہیں اور یا دونوں خود ایک دوسرے کے بھی قریب آ سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ شوہر زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں دوبارہ واپس لے آئے۔ اور تیسری جو طلاق ہے رجی بائن کے علاوہ وہ ہے مغلظہ۔ جب انسان ایک طلاق دے تو رجوع ہو سکتا ہے، اگر وہ بائن ہو جائیں 2 کے بعد تو نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، حق مار دوبارہ جو ہے وہ مینیج کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی 3 طلاقیں دے دیتا ہے اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب نکاح حق مار کے ساتھ بھی وہ بیوی اس کی واپس نہیں آ سکتی، وہ آگے جائے، وہ اپنی زندگی گزارے اور مرد اپنی زندگی گزارے۔ تو یہ طلاق کا تھوڑا سا جو ہے وہ فلسفہ تھا۔ 2-3 کنفیوژنز ہوتی ہیں عوام کے اندر کہ عورت پریگننٹ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ عورت کسی بھی حالت میں ہو، مرد کے سامنے موجود نہ بھی ہو، کوئی کسی کو SMS کر دے، کسی کے تھرو کر دے تو وہ اس عورت تک جو ہے وہ طلاق والا معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو مینسز کے ایام میں طلاق دینی نہیں چاہیے لیکن ہو جاتی ہے، پریگنینسی کے دوران طلاق دینی نہیں چاہیے لیکن ہو جاتی ہے۔ یہ عوام کی کنفیوژن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جتنے اخراجات ہیں وہ مرد کے ذمے ہوتے ہیں، جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا، وضع حمل نہیں ہوتا، اس کو سمجھ لیا گیا کہ یہ جو طلاق ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ آپ ذرا ترجمے کو دیکھیے گا تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ مزید واضح ہو جائیں گی۔ الطلاق مرتان، جو طلاق ہے یہ مرتان، یہ کتنی دفعہ ہے؟ 2 بار ہے۔ یعنی یہ وہ طلاق ہے جس سے رجوع ہو سکتا ہے اور مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لے سکتا ہے۔ اب جو اس سے مراد ہے کہ ایک کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے بغیر نکاح کے اور بغیر حق مار کے۔ اور الطلاق مرتان، اگر 2 بھی دے دے گا تو بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن نکاح کے ساتھ اور دوبارہ حق مار کے ساتھ اگر 2 طلاقیں دی ہوئی ہوں تو یہ جو طلاق ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے مرتان، یہ کتنی بار ہے؟ 2 بار۔ یعنی رجی میں بھی رجوع ہو سکتا ہے اور بائن میں بھی نکاح اور حق مار کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے۔ تیسری طلاق کا ذکر جو ہے وہ آگے ہے۔ اب اس آیت میں تربیت کی جا رہی ہے کہ تم یہودی نہ بنو کہ تم فوراً سے پہلے طلاق تھما دو کسی اپنی عورت کو، اور عیسائی بھی نہ بنو کہ وہ تمہارے ساتھ اگر نکاح میں آ گئی ہے تو پھر زندگی بھر اس کو ڈائیورس اور طلاق نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے اعتدال والا پہلو اپنایا، نہ یہودیت کے طریقے کو اپنایا نہ عیسائیت کے طریقے کو اپنایا، بلکہ بین اعتدال والا طریقہ یہ رکھا کہ تم طلاق دے بھی سکتے ہو لیکن سوچ سمجھ کے عدت گزارنے کے بعد، تاکہ بہت ساری چیزوں کو تم مینیج کر لو۔ تو یہ ہے اسلام کا حسن اعتدال جو اس نے ہر سٹیپ کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی میں بھی رکھا ہے۔ اگر تم 2 دفعہ طلاق دے دو جس سے رجوع ہو جاتا ہے، رجی کی شکل میں بغیر حق مار کے بغیر نکاح کے، اور بائن کی شکل میں حق مار کے ساتھ اور جو ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں، اس کے بعد تمہارے پاس 2 سٹیپ ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، فا کا معنی پس یا پھر امساکن، تمہارے پاس یہ آپشن ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تم بیوی کو اپنے پاس روک لو، بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، کسی قسم کا جو ہے وہ تانا نہ دو انہیں، کسی قسم کے کو مسائل پیدا نہ کرو۔ تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، طلاق دینے کے بعد جس میں رجوع ہو سکتا ہے، یعنی 1 دیں تو رجی، اور اگر اس کو آپ رجوع نہیں کریں گے 90 ڈیز کے اندر تو پھر وہ آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گی؟ بائن، جدائی ہوگی۔ اب 1 کے بعد 90 ڈیز میں رجوع ہو سکتا تھا، یہ رجی ہے۔ بائن میں جب وہ عورت بائن ہو گئی تو اب دونوں کے پاس اختیار ہے، اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو حق مار دوبارہ دینا پڑے گا، نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم جس معاشرے میں رہتے ہو وہاں عورت کو کھلونا نہ بناؤ۔ اگر تم آپس میں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے رہ پا رہے تو الطلاق مرتان، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہ مارو۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پھر یا تو روک لینا ہے بیوی کو دستور کے مطابق، اس کو عزت بھی دو، اس کے اخراجات بھی پورے کرو اور اس کے ساتھ زندگی انسانی بنیادوں پر گزارو۔ او تصریح بِإِحْسَان، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ تصریح، وہ رخصت کرنا ہے بیوی کو، بِإِحْسَان،
حسن سلوک کے ساتھ آپ جاؤ بھائی ٹھیک ہے آپ کی اور میری بن نہیں سکتی، ایک طلاق کے بعد رجوع نہیں کیا مرد نے تو بھی وہ بائن ہو کے اپنے گھر میں جا سکتی ہے کسی نئے شوہر کے ساتھ، اور دوسری صورت میں بھی وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یہاں جو تصریح بِإِحْسَان ہے یہ اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اور مزید تشریح ہے کہ اگر تم طلاق دے دو تو بیوی سے جو حق مار وغیرہ ہے، جو تم نے کو لباس اس کو دیا ہوا ہے، زیور دیا ہوا ہے، یہ بحیثیت مرد تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم کہو کہ جی میں تمہیں طلاق تب دوں گا جب تم میری یہ ساری چیزیں واپس کرو گے۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں اسلام نے اخلاقی جو تعلیمات ہیں وہ عطا فرمائی۔ ولا یحل واو کا معنی اور لا نہیں، یحل جائز یا حلال، لکم تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم لے لو، مما اس سے جو آتیتموہن تم نے دیا ہے ان کو، کیا دیا ہے ہم نے تشریح کے طور پر لکھ دیا ہے، حق مار، لباس، زیور وغیرہ وغیرہ، جو سہولت انہیں دی ہے وہ تم بیوی تھی تو دے دیا تھا، اور اب تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے میں تم سے سب کچھ واپس لیتا ہوں، تو کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں الا ان یخافا، الا مگر یہ کہ ان یخافا وہ دونوں اس بات سے خوف رکھیں اور اس بات سے وہ ڈریں کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جدائی والا راستہ وہ اپنا سکتے ہیں۔ وہ ازدواجی زندگی کے مقاصد کیا ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ذہنی سیٹسفیکشن رہے جب تک وہ میاں بیوی رہیں، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں بطور میاں بیوی وہ پورے کرتے رہیں، جو تربیت اولاد ہے وہ سارے فرائض وہ پورے کرتے رہیں، یہ ہیں حدود اللہ۔ اللہ کی حدود کو جب تک پورا کرتے رہیں تو وہ آپس میں ٹھیک ٹھاک رہیں، اگر انہیں خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ ترجمہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فا کا معنی پھر ان اگر خفتم تم ڈرو تمہیں خوف ہو، اللہ یقیما کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو۔ اللہ کی حدود کو سمجھتے رہیں، وہ کیا ہیں کہ مرد جو ہے وہ بحیثیت شوہر اور عورت جو ہے وہ بحیثیت بیوی، اور ان کے بچے بحیثیت ان کی اولاد کے، تربیت کے لحاظ سے، حقوق کے لحاظ سے، فرائض کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے کو اگر مینیج نہیں کر پاتے، اور میاں بیوی کا روزانہ کا جھگڑا جو ہے وہ بچوں کی تربیت پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے، تو یہ اب اللہ کی جو حدود ہیں وہ قائم نہیں ہو پا رہی۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ کی حدود تم قائم نہیں رکھ سکو گے تو مرد اپنی بیوی کو آپشن استعمال کرتے ہوئے کیا دے دے؟ طلاق دے دے۔ اور اگر عورت اس مرد کو پسند نہیں کرتی ہے کسی بھی حوالے سے، کوئی ایک چڑچڑاپن زندگی میں آ گیا ہے اور نہیں ایک دوسرے کے قریب جا سکتے، نہیں رہ سکتے اکٹھے، تو پھر یہاں عورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو حق مار لیا تھا وہ مرد کو واپس دے دے، اور مرد وہ جو ہے وہ مرد اس کو طلاق دے دے گا۔ اس کے لیے کو ثالث بھی مقرر ہو سکتے ہیں، جیسے آج کل عدالتی نظام ہے، عورت خلع کے لیے وہاں چلی جاتی ہے، خلع کا دعویٰ دائر کرتی ہے، جج بلاتا ہے دونوں کو اور دونوں اپنی آراء دیتے ہیں، تو جج اور قاضی کو چاہیے اور وہ کرتے بھی ہیں کہ ان کے درمیان میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو مرد جو ہے وہ فلفل نہ کر سکے عورت کی ریکوائرمنٹس کو، تو وہ جو ہے وہ مرد کو کہے کہ تم اس کو طلاق دے دو۔ تو یہ ایک طریقہ ہے عورت کی طرف سے جو ہے وہ جدائی کا۔ اب مرد کو کہا جا رہا ہے کہ تم زیادہ کا مطالبہ نہ کرو، جو کچھ تھا اسی کے مطابق تم مینج کرو، تاکہ انسانی بنیادوں پر عورت کے اوپر جو زیادتی ہے وہ نہ ہو۔ یہاں عدالتی کارروائیوں میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی عدالت چلی جاتی ہے، یہ سکم ہے ہمارے اس نظام کا کہ لڑکی عدالت چلی جاتی ہے اور لڑکے کو سمن جو ہے وہ ایشو ہو جاتے ہیں لیکن اس تک ڈیلیور نہیں ہو پاتے، اور یوں 3 غیر حاضریاں جب ہو جاتی ہیں اس کی بلاغوں کے بعد تو اس کے بعد یک طرفہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تو یہ فیصلہ جو ہے وہ اسلامی روح کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ خلع کی صورت میں جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق رجعی نہیں، طلاق بائن ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہوتے ہیں۔ ہاں باقی معاملہ یہ ہے کہ یہ خلع جو ہے یہ فسخ نکاح ہے یا طلاق ہے، اس پھر معاملے کے بعد جب فسخ نکاح ہوگا تو پھر اس کا حکم کچھ اور ہوگا۔ فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر، فی مفتدت بہی اس معاوضہ میں جو عورت جو ہے وہ بدلہ دے دے، بہی جس کو یعنی جو کچھ مرد نے اس کو دیا تھا وہ کہے بھئی میں تمہیں واپس کرتی ہوں، یہ تمہارا حق مار ہے، یہ تمہاری ساری سہولیات ہیں، یہ تم لو، اور کسی واسطے مجھے اپنی زندگی سے نکال دو، میں یہاں پر تمہارے ساتھ جو ہے وہ مس فٹ ہوں۔
تو یہ پھر عورت جو فدیہ دے گی اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا. اور یہ لیگل آیت ہے، لیگل ورس ہے قرآن مجید کی آیات الاحکام میں سے ہے جو خلا کے اوپر دلالت کرتی ہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہاں پر جو حدود اللہ کا یہ سائن ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو طلاق 2 مرتبہ دینا ہے، یا جو پچھلے رکوع میں گزرا تھا کہ طلاق یافتہ عورتیں 3 مینسز تک اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھیں، اللہ فرما رہا ہے ان احکامات کو مذاق نہ سمجھو. تلک حدود اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها، پس ان حدوں سے آگے نہ بڑھو. کیا مطلب؟ کہ تم طلاق 100 دیتے رہو، عورت کو تنگ کرتے رہو، خلا بھی قبول نہ کرو اور عدت بھی تم نہ گزارو، اپنا جنگل کا جو قانون ہے وہ بنائے رکھو. یہ بات نہیں، اللہ کی یہ حدود ہیں اور ان حدود سے آگے نہ بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ، جو آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدود سے، فاولئک هم الظالمون، تو وہ لوگ پھر کون ہوتے ہیں؟ ظالم. وہ ہی لوگ ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ ظالم ہوتے ہیں، جو اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں. پتہ چلا جو اسلامی معاشرہ ہے اس کے اندر اللہ کی حدود، خاندانی نظام کے اندر اللہ رب العزت بار بار ان کو ہائی لائٹ فرما رہا ہے. اب جو پیچھے طلاقیں گزری وہ کتنی ہیں؟ 2. ایک طلاق رجعی اور دوسری طلاق بائن. دونوں کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، لیکن ایک پہلا رجوع ہے وہ آسان ہے. میاں بیوی کے درمیان کو جھگڑا ہوا، ایک طلاق دے دی ایک لفظ سے، اب 90 ڈیز کے اندر ہیلو ہائی کرنے سے، ایکسکیوز کرنے سے وہ دونوں ایک دوسرے کے پھر کیا ہو جائیں گے؟ میاں بیوی. لیکن اب ان کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار باقی ہے. اب جب مرد کسی اور مقام پر صرف ایک بھی دے گا تو وہ اس کے لیے عورت کیا ہو جائے گی؟ بائن ہو جائے گی. اب یہاں پر جو یہ آیت نمبر 230 ہے، یہاں پر تیسری طلاق کا بیان ہو رہا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، فا کا معنی پھر، ان اگر، طلقها، اس مرد نے اس عورت کو دے دی طلاق، کتنی؟ تیسری. وہ پیچھے تھا طلاق و مرتا، تو ان 2 کا سلوشن تو بتا دیا کہ 2 ہوں تو تمہارے پاس 2 آپشن ہے، یا تو اس کو ٹھہرا لو یا حسن سلوک سے اس کو رخصت کر دو. لیکن جب یہ تیسری طلاق دے دے گا کوئی آدمی تو اس کے لیے حکم ہے فلا تحل له، فا کا معنی تو، لا نہیں، تحل حلال، وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، لہو اپنے شوہر کے لیے، من بعد، اس کے بعد کے، حتی تنکح زوجا غیرہ، حتی یہاں تک کہ تنکح وہ نکاح کرے، زوجن کسی خاوند سے، غیرہ اس سابقہ شوہر کے علاوہ. تو اس کو فقہی اصطلاح میں اور معاشرے میں حلالہ کہا جاتا ہے، کیونکہ فلا تحل لہ سے یہ لفظ نکلا ہے جس کا معنی ہے کوئی اور مرد کسی کی بیوی کو اپنے سابقہ شوہر کے لیے حلال کر دے. تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو 3 طلاقوں کے بعد حلالہ کا تصور ہے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر لعنت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ایک ادارہ ایسا بنا لیا جائے کہ جس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی جو بیویاں ہیں وہ 3 طلاقوں کے بعد حلالے کی شکل میں واپس ان تک لوٹائی جاتی رہیں. اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول نے کبھی پسند نہیں فرمایا ہے. بلکہ اگر کوئی صرف اس لیے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت فرمائی، اس کو کرائے کا سانڈ فرمایا اور اس کو پسندیدہ جو نظریں ہیں ان کے ساتھ نہیں دیکھا. ہاں کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اس کے بعد اس بیوی کا کہیں اور رشتہ ہو گیا تھا اور وہاں سے اس کو طلاق ہو گئی یا اس کا شوہر فوت ہو گیا، اور پھر ان دونوں نے سوچا کہ ہماری زندگی میں کتنی پریشانیاں آئیں جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. تو یہ وہ شکل ہے جس کو شریعت اسلامیہ سراہتی ہے. لیکن باقاعدہ سے انسٹیٹیوشن بنا لینا اور ان میں ایک تصور یہ پیش کر دینا، یہ قطعاً اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں فرمایا ہے. اور جو حلالے کا ایک آخری حد تک جا کر تصور ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں دے دے تو وہ واپس اپنے شوہر تک نہیں جا سکتی کہ جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے. یہ جو نکاح نہ کرنے کی آپشن ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا بڑا ضروری ہے، یہ بنیادی طور پر ایک پنشمنٹ ہے اس عورت کے لیے بھی اور اس مرد کے لیے بھی کہ وہ غیرت فیل کرے کہ اس کے گھر کی ایک عورت جو اس کی امانت تھی اس کے بستر کی، آج وہ کسی اور کے پاس ہے. یہ جو غیرت اور آر دلانے والا ایک بہت بڑا سامنے پہاڑ کھڑا کر دیا ہے، یہ بنیادی طور پر طلاق کو روکنے کے لیے.
لیکن اس کو سمجھا کچھ اور جانے لگا۔ اتنی بڑی پنشمنٹ اگر سامنے ہو کہ وہ عورت جو میری بیوی رہی ہے، میری امانت رہی ہے اور میرے ساتھ اس کے شب و روز گزرے ہیں، اگر میں نے طلاق دے دی اس کو تو مجھے تو ان اپنے بچوں کی ماں کی حیثیت سے اس عورت کو اور اپنی بیوی کی حیثیت سے اتنی بڑی پنشمنٹ سے گزرنا پڑے گا جو میرا ضمیر کبھی گوارا نہیں کرتا۔ تو اب طلاق کے آگے ایک بند باندھ دیا۔ اب میں نے اپنے اساتذہ سے طریقہ یہ دیکھا، ایک دو دفعہ مسئلہ پوچھنے آئے لوگ کہ ہم نے 3 طلاقیں دے دیں، قطعاً اساتذہ کرام نے، مفتیان کرام نے یہ نہیں کہا کہ اب کوئی آپشن نہیں ہے سوائے حلالہ۔ یہ مسئلہ بتانے کا بھی طریقہ ہے۔ مسئلہ کیا بتایا کہ 3 دفعہ طلاقیں تھیں آپ کے پاس، آپ نے اس کو اویل نہیں کیا اور غلط طریقے سے اپنا اختیار استعمال کر لیا، اب عورت اپنی شادی کر لے اور مرد اپنی شادی کر لے۔ یہ بہترین طریقہ ہے اور سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا جائے تو لوگ جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں۔ اگر اس نے طلاق تیسری دے دی تو وہ حلال نہیں ہے ہو سکتی اس کے لیے یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ اور اس میں نکاح میں بھی صرف نکاح شرط نہیں کہ بیٹھ جائیں، فارم بھر لیں، ایجاب و قبول کر لیں۔ نو، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جب تک مرد عورت کا اور عورت مرد کا شہد نہ چکھے اس سے پہلے تک یہ جو تصور ہے یہ پورا نہیں ہوتا۔ آر دلانے کی اور پنشمنٹ کی یہ ایک انتہا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اس کے بعد پھر اگر یہ طلاق دے دے، کتنی؟ تیسری۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، فاکمنا پس ان اگر طلقہا وہ طلاق دے دے اس کو، فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں ان کے اوپر، ان یتراجعا کہ وہ رجوع کر لیں۔ کیسے کہ اس نے تیسری طلاق دے دی، تیسری طلاق کے بعد اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی، اس کے بعد اس کو وہاں سے طلاق ہو گئی یا اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو کہا جا رہا ہے اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں کے اوپر پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں کیا کر لیں، دوبارہ رجوع کر لیں۔ اور وہ رجوع کیسے ہوگا؟ وہ رجوع ایسے نہیں ہوگا کہ جی وہاں سے اگر طلاق ہوئی ہے تو یہاں پر دوبارہ میاں بیوی بن جائیں، یہ دوبارہ انعقاد نکاح ہوگا، یہاں پر حق مار دیا جائے گا، گواہوں کا تصور ہوگا، اور جس طرح کسی کا پہلا نکاح ہوتا ہے اسی طرح ہی ان دونوں کا جو ہے وہ دوسرا نکاح ہوگا۔ ان یتراجعا، ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں کیا کر لیں، رجوع کر لیں۔ ان ظنا، شرط یہ ہے کہ وہ خیال کریں، ان یقیما کہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود۔ اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلے اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ تم نے پاکی میں طلاقیں کتنی دینی ہیں؟ ایک۔ کتنے دن سوچنے کا موقع ہے؟ 90 دن کا۔ تو اس کے بعد بھی اگر تم ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے تھے اور تم جدا ہو گئے تھے تو اب دوبارہ تم ایک نئے شوہر کا گھر دیکھ کر اس کی طلاق دینے کے بعد یا اس کے مرنے کے بعد تم واپس اپنے شوہر کے پاس اگر آ رہی ہو اور شوہر بھی اپنی اس عورت کو سابقہ کو بطور اپنی وائف کے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ ان کو الرٹ کر رہا ہے، ان ظنا، بشرطے کہ وہ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ اگر وہ قائم نہیں کر سکیں گے تو پھر ان کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی زندگی گزاریں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا، اللہ ان کو بڑا واضح فرماتا ہے، واضح کر کے بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ، ان لوگوں کے لیے، يَعْلَمُونَ، جو جاننے والے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کی جو آیات ہیں یہ جاننے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں ان آیات کے مطالعے کے دوران جہاں فقہی اعتبار سے تفاسیر میں گم رہا پورا ہفتہ، وہاں میں نے ایک لفظ بار بار ریپیٹ ہوتے دیکھا، حدود اللہ، اللہ کی حدود۔ تو یہاں سیاسی حوالے سے تو کوئی حدود نہیں ہے، معاشی حوالے سے بھی کوئی حدود نہیں ہے، لیکن خاندانی زندگی میں اللہ نے ہر لائن میں اس لفظ کو دہرایا ہے، اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو۔ اور اللہ کی حدود سب سے بڑی کیا ہے کہ جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، مینٹلی سیٹسفیکشن ہے، اس دائرے سے تمہیں باہر نہیں آنا چاہیے۔ اگر باہر آؤ گے تو جو خاندانی نظام کی تمہاری اینٹیں اور دیوار ہے اس کے اندر ایسی دراڑیں پڑ جائیں گی کہ پھر ایک بڑی عمارت قائم نہیں ہو سکتی جو عمارت جو ہے وہ معاشرے کو آگے لیڈ کر سکے۔ اسی چیز کو مزید واضح کر کے بیان کر دیا کہ اب طلاق تو ہو گئی ہے، کیا اگلے دن ہی کسی مرد کے ساتھ جا کر وہ کوئی نکاح کر لے؟ نہیں، اس کے لیے باقاعدہ عدت رکھی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، واو کا معنی، اور اذا جب طلقتم تم طلاق دے دو، میں نے تشریح میں لکھ دیا بطور تشریح رجی النساء، عورتوں کو، کیونکہ یہ قرآن کا بڑا پیارا اسلوب ہے کہ پہلے کس مسئلے کو واضح کیا ہے؟ طلاق اور خلا کو۔ طلاق کس کی جانب سے؟ مرد کی جانب سے۔ خلا تو دونوں میں جدائی ہوگی یا دونوں قریب آ گئے؟ اگر دونوں میں جدائی ہوئی تو لا محالہ انہوں نے کیا گزارنی ہے؟
عدت گزارنی ہے. تو اس مسئلے کے بعد عدت کا مسئلہ جو ہے وہ شروع کر دیا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو یعنی طلاق رجعی فَبَلَغْنَا فا کا معنی پھر بلغنا وہ پہنچ جائیں پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت یعنی اپنی مدت. اور وہ کتنی بنتی ہے 90 ڈیز راؤنڈ اباؤٹ 90 ڈیز اس کے پریسکرائبڈ پیریڈز کے حوالے سے. اب تمہارے پاس دو آپشن ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف فا کا معنی تو امسکو روک لو ہننا ان اپنی عورتوں کو یعنی رجوع کر لو بمعروف دستور کے مطابق. لیکن جب عدت پوری ہونے کے قریب ہو تو جب وہ پوری ہو جائے گی تو پھر یہ اختیار باقی نہیں رہے گا. پھر نکاح اور حق مار وہ چیزیں ساری دوبارہ کرنی پڑیں گی. تو اگر وہ عورتیں جب تم رجی دے دو ایک یا رجی ایک دے کے اس کو بائن بنا دو رجوع کے میں تو دونوں کا اختیار ہے تو تم یا تو اس کو بہترین طریقے سے اپنے پاس روک لو او سرحوہن بمعروف یا اس کو تم رخصت کر دو بمعروف اچھے طریقے سے دستور کے مطابق. وہ دستور کیا ہے ہر گلی کا ہر محلے کا ہر فیملی کا ایک اپنا دستور ہے. جو تو فیملیوں کے جو ڈیکورمز ہوتے ہیں پیار محبت والے وہ اسی طریقے سے ہی جو ہے وہ اس کو رخصت کر دیں. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اللہ الرٹ فرما رہا ہے کہ معاشرہ اپنا یہودی اور نسل نہ بناؤ عیسائی اور نسل نہ بناؤ کوئی اپنے خود ساختہ قوانین پہ مبنی معاشرہ تشکیل نہ دو بلکہ اللہ کے احکامات کو فالو کرو اور انسان کو انسان بن کر جینے کا اس کو حق دو خواہ وہ بیوی ہو خواہ وہ مرد ہو. تو مرد کو الرٹ کیا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اے اسلامی معاشرے کے مردوں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ان بیویوں کو نہ روکو ضِرَارًا تکلیف کی غرض سے. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول جو ہے وہ محدثین نے لکھا ہے اور مفسرین نے کہ ایک عورت تھی کہ جن کو دھمکی دی. ایک لکھتے ہیں تفسیر طبری کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو دھمکی دی کہ نہ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا اور نہ تو مجھ سے آزاد ہو سکے گی. وہ پوچھتی ہے اس کا کیا مطلب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تجھے طلاق بھی نہیں دوں گا اور پھر رجوع والا معاملہ بھی یقیناً نہیں ہوگا میں تمہیں لٹکا کے رکھوں گا. طلاق دے دوں گا فوراً رجوع کر لوں گا طلاق دے دوں گا فوراً رجوع کر لوں گا. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ان کو نہ روکو ضِرَارًا تکلیف کی غرض سے لِتَعْتَدُوا تاکہ تم ان پہ کیا کرو زیادتی کرو. یہ انسان ہے ان کو انسان بن کے جینے دو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ واو کا معنی اور من کا معنی جو یفعل کرے گا ذَلِكَ اس طرح یعنی بیوی کو رکھنا بھی ہے تو ظلم کے ساتھ چھوڑنا نہیں ہے تو ذہنی ٹینشن دینی ہے ٹارچر کرنا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے جس نے ایسا کیا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو بے شک اس نے ظلم کیا نفسہ اپنی جان پر ہی اس نے ظلم کیا ہے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنایا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور اے بندہ مومن لا تتخذوا نہ بناؤ آیات اللہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہزوا مذاق نہ بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں لائف سٹائل دیا ہے اس کے مطابق تم آگے بڑھو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ واو کا معنی اور اذکرو یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم خود پر. یہ کیا بات آ گئی طلاق کے بعد فوراً اللہ کی نعمتیں آ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنے سے انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ پھر گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات سے بھی درگزر کرتا ہے اور یوں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی سے انسان سموتھلی اپنی زندگی میں چلتا رہتا ہے. اور اسی کے لیے بڑے مسنون وظائف دیے گئے اللہ کو یاد کرنے کے صبح کے دوپہر کے شام کے کچھ نوافل عبادات ہیں. اور بیوی بچوں کے لیے جو روزی کمانا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کفارت الذنوب کا درجہ دیا ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں جتنا وقت وہ صرف کرتا ہے. تو یہ آئلی زندگی کی بربادی کے بعد اس کی آباد کاری کا وظیفہ دیا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ کی نعمت کو خود پر جو اس نے تمہیں نعمت دی ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ یہ بھی ان کو جو ہے نا جی ایک ریمائنڈر ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن جیسی کتاب دی ہے اپنے نبی کی کمال حدیث اور سنت دی ہے اس کو ہی کم از کم یاد کرتے رہو پڑھتے رہو رہنمائی لیتے رہو تو تمہارے گھر کی جو رونقیں ہیں وہ دوبالا ہو جائیں گی. اللہ کی نعمت کو یاد کرتے رہو خود پر. وما انزل اور یاد کرتے رہو اس کو جو اتارا اس نے علیکم تم پر من الکتاب کتاب کو قرآن کو پڑھتے رہو اس کی رہنمائی دیکھتے رہو. والحکمت اور حکمت کو دیکھتے رہو کہ اس کو میں نے اپنے اوپر اپلائی کیسے کرنا ہے. یعظکم بہ
اس کتاب و حکمت کو کہ اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بے ہی جس کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے قرآن اور حدیث و سنت کی شکل میں، تم اس سے نصیحت پکڑتے رہو اور یاد دہانی کرتے رہو، اور واتقوا اللہ اپنی بیویوں کے معاملے میں، اپنی خاندانی زندگی کے بارے میں، واتقوا اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور یہ جان لو ان اللہ بکل شیء علیم کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ تمہیں بناتا ہی نہ، تمہیں مرد ہی نہ بناتا یا عورت کو عورت ہی نہ بناتا، تمہیں اتنی خوبصورت اولاد نہ دیتا، تمہارے گھر کا نظام اتنا بہتر نہ کرتا۔ تم ان ساری نعمتوں کو یاد کرتے رہو، کتاب و سنت سے رہنمائی رہتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے۔ یہ اگلی نسل کی طرف کی بھی منتقلی ہے کہ آج کا باپ اگر کسی کی بیٹی کو بطور بیوی ستا رہا ہے تو ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کے علم میں ہے کہ جب تمہاری بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی تو شاید وہ بھی پھر اسی طرح کسی شوہر کے ہاتھوں کھلونا بنے گی جیسے تم نے کسی کی بیٹی کو اپنے ہاتھ میں کھلونا بنایا۔ تو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی خاندانی نظام کی بقا کا سبب ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے اپنے بنائے ہوئے ٹوٹکے ہیں کہ گھر بس نہیں رہا، اور شوہر نے بیوی کی بات برداشت نہیں کرنی، بیوی نے شوہر کی بات برداشت نہیں کرنی، اور پھر لوگ ڈھونڈنے شروع کر دینے ہیں کہ کوئی طویز دھاگا مل جائے جس سے ہمارے گھر کا سکون جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور کوئی عقل مند پیر صاحب ہوں تو وہ انگلش کی لکھی ہوئی سمری دے دیں کسی چھوٹے سے کاغذ کے اوپر کہ یہ جو خاتون ہے شوہر جب بھی گھر آئے تو اپنے دانتوں کے نیچے دبا لے تو کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، اور واقعی اس حال پورا جھگڑا نہ ہوا تو پتہ یہ چلا کہ ان سارے معاملات کا ایک حل خاموشی بھی ہوتا ہے۔ تو میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کو برداشت کرے، اور جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کو برداشت کرے، اور ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے سافٹ ویئر الگ بنائے ہیں۔ میں ویسے اپنے اسٹوڈنٹس کو اور بعض جگہوں پر جب کہیں لیکچر ہو تو میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے ونڈو اور اینڈرائڈ آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہوتے، ان کو ایک اور سافٹ ویئر سے کمپیٹیبل بنانا پڑتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت کی تخلیق اور ان کے سافٹ ویئر بھی الگ ہیں۔ ایک سافٹ ویئر ایسا ہے جس کے ذریعے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل بنایا جا سکتا ہے، اور وہ بلیو اسٹیک کی طرح ہے صبر، برداشت۔ ایک دوسرے کو برداشت والا سافٹ ویئر کر لیں تو میرا خیال ہے ونڈو اینڈرائڈ میں اور اینڈرائڈ ونڈو میں بہتر طریقے سے رن کر سکے گی، اور یہ گھر بالکل ہی ویسا گھر بن سکے گا جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی امتی کا گھر ہو۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ 29 جو رکوع تک ہے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں، ابھی 2 رکوع اور تقریباً ہماری 10 آیات مبارکہ اگلے 2 رکوع میں، ایک میں 7 ہیں اور ایک میں غالباً 3 یا 4 ہیں۔ یہ 2 رکوع بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ بچوں کو بھی یاد کروائیں، بچوں کو یاد نہ بھی کروائیں، بڑا کو یاد نہ بھی کرے، شادی سے پہلے یہ 4 رکوع کم از کم ہر بندہ اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو پڑھا دے تاکہ وہ اپنا گھر اجڑنے سے پہلے اس کو بہتر طریقے سے بسا سکیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ جتنے باقی علوم جاننا فرض ہے شادی کرنے والے بندے کے لیے، جو اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کر رہا ہے اس کے لیے بھی، اور جس بیٹے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، نکاح، حق مار، طلاق، خلا، عدت، حلالہ، یہ 5-6 مسائل جاننا ان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے لیکچر میں اور آنے والے جو 2 لیکچر ہیں ان میں، اور ایک جو پیچھے گزر چکا ہے، ان 4 لیکچرز کی ڈسکرپشن میں ہم پورے کا پورا منگنی، نکاح، طلاق، حق مار، خلا، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارا ایک 8-9 صفحات کا پرنٹڈ مٹیریل لیکچر ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس پہ اپلوڈ کر دیں گے، آپ ڈسکرپشن سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، جن جن کے گھروں میں مسائل ہیں، خاندانی، آئلی، معاشرتی، فیملی سسٹم میں، اللہ سب کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما، سب کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، صبر اور برداشت نصیب فرما، خیر و برکت کا نزول فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے آباء و اجداد، بہن بھائی، دوست احباب جتنے فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ ایک ہماری درس کی لسنر ہیں، خاتون ہیں انڈیا سے، ان کی والد محترمہ آج جو ہیں وہ وصال فرما گئیں، الہ العالمین ان کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔